السلام علیکم ناظرین، ٹی این کی محرم الحرام کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حذیفہ بخاری۔ پروگرام کا آغاز اس شعر کے ساتھ کریں گے: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ فضائل اہل بیت پہ گفتگو کریں گے۔ پچھلے پروگرامز میں بھی آپ سے ہم نے فضائل اہل بیت ڈسکس کیے، آپ کو ان کے جو مرتبے، عظمتیں، رفتیں اور بلندیاں ہیں ان سے آپ کو آگاہ کیا، روشناس کروایا۔ آج اسی فضائل اہل بیت پر گفتگو کرنے کے لیے مفتی محمد نعیم اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پروگرام کا آغاز اس سوال سے کروں گا کہ وہ گھرانہ جہاں سے ہمیں دین کی برکتیں تو ملی ہی ملی، لیکن وہ گھرانہ سخاوت میں بھی یکتا، اور جو یہاں پر جھولی لے کر آیا وہ جھولی لے کر کبھی خالی واپس نہ پلٹا، اس گھرانے کی سخاوت سے سوال کا، اس پروگرام کا آغاز کروں گا۔ سر، اہل بیت کی سخاوت جو ہے اس سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے سامعین و ناظرین، ٹی این نیوز اور بھائی حذیفہ صاحب کی توسل سے میں آپ احباب سے مخاطب ہوں۔ اہل بیت کی سخاوت، اس گھر میں سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ایک لفظ نہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات کیا۔ اس گھر میں سب کچھ ہے، نہیں ہے تو لفظ نہ نہیں ہے۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے کوئی بھی بندہ مانگنے کے لیے جب آ جاتا ہے تو وہ اپنی عزت اپنے ہاتھ پر رکھ کر تمہارے سامنے کر دیتا ہے، اس کو ذلیل نہ کرو بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کر کے اس کو واپس کرو۔ کیا بات! کیونکہ کسی سے مانگنا یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ بالکل۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے بادشاہ ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب حضور کا وقت وصال تھا تو اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ عرض کرتی ہیں آقا ان بچوں کو بھی عطا فرما دیں۔ کریم آقا کا تو سب کچھ پہلے ہی ان بچوں کے لیے تھا، اللہ اکبر، پہلے ہی سب کچھ ان کے لیے تھا۔ بے شک۔ لیکن آج سیدہ فاطمہ نے سوال کر دیا، حضور ان شہزادوں کو عطا فرما دیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سرداری اور میری بہادری میرے بیٹے حسن کے لیے ہے، میری سخاوت اور میری شجاعت یہ میرے بیٹے حسین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائیو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن سے ہی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت اس انداز میں فرما رہے تھے کہ کائنات کی ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ان کو ہٹا کر ان کے وجود کی خصوصیات کو تبدیل فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسے مثال کے طور پر ایک صحابی نے ایک کنواں خریدا، کنواں کھودا، بڑی محنت سے کام کیا، بڑی لگن سے کام کیا، کئی مہینے لگ گئے کنواں کھودنے میں۔ جب کنواں مکمل ہو گیا، پانی نکل آیا تو اس کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ صحابی کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے حضور میں نے کنواں کھودا ہے، پانی کڑوا نکل آیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کنویں کے منڈیر پر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر حضور نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ بس لعاب دہن کا کنویں میں جانا تھا کہ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، مٹھاس آ گئی۔ مٹھاس آ گئی۔ اب جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ کسی بھی جگہ پر پانی کا میٹھا ہونا، کڑوا ہونا، نمکین ہونا، بد ذائقہ ہونا، تلخ ہونا، یہ زمین کے اندر جو نمکیات ہوتے ہیں ان کے سبب سے ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لعاب زمین کے اندر نمکیات کو تبدیل کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کے ایک لعاب نے زمین کی نمکیات کو تو تبدیل کر دیا، تو وہ حسین جس کے منہ میں سرکار بار بار اپنی زبان دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک کی کتابوں میں یوں بھی آتا ہے کہ کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین پاک سے فرمایا کہ اپنی زبان نکالو، میں تمہاری زبان کو چوسنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
یہ ان کی جسمانی کیفیت کو بتلا جا رہا تھا، یہ ان کی حیثیت کو بتلا جا رہا تھا، ایک بڑے امتحان کے لیے جو تیار کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ان سے ابتدا ہوئی، اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس امتحان کا اختتام ہوا۔ یہ امتحان یہاں آ کر کامل ہوا۔ تو اسی بات کو ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے، باقاعدہ پورا چیپٹر لکھا ہے ڈاکٹر اقبال نے اس پر۔ سادہ الفاظ میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ حضور کی امت کے اندر اس طرح موجود ہے جس طرح قرآن پاک میں سورۃ اخلاص کی حیثیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ معمولی بات نہیں، بالکل صحیح بات کہ حسین پاک کا مقام حضور کی امت میں اس طرح ہے جس طرح قرآن پاک کے اندر سورۃ اخلاص کی حیثیت ہے۔ اس کا ہونا نہیں، اس کی حیثیت، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل سورۃ اخلاص ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی دلیل توحید کی قرآن مجید کے اندر اور کوئی نہیں۔ بالکل صحیح بات۔ تو اہل بیت کی عطرت، محبت، اہل بیت کے ساتھ مودت، اس کی کیفیات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ میری امت میری عطرت سے مودت کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ امت سے اپنی حفاظت کو اٹھا لے گا۔ یہ اتنا ضروری ہے۔ بے شک اہل بیت کی محبت یہ امت پر فرض بھی ہے، بے شک، اور امت پر قرض بھی ہے۔ کیا بات، کیا بات، فرض اور قرض یہ دونوں ہیں حضور کی امت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ سرکار کے الفاظ سے واضح ہے کہ جب اہل بیت کی مودت امت چھوڑ دے گی تو اللہ امت سے اپنی حفاظت اٹھا لے گا، اور اللہ اپنی حفاظت اٹھا لے تو پھر کائنات میں کوئی اور حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بڑی خوبصورت انداز میں سخاوت کی جو واقعات تھے ان پر روشنی ڈالی ہے مفتی صاحب نے۔ اہل بیت وہ گھرانہ ہے جو اپنے دشمنوں سے بھی اچھا رویہ رکھنے والے، کوئی برا بھی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، کیونکہ اسی نبی کی امت ہے نا جس نے پتھر کھا کے بھی دعا کے لفظ استعمال نہیں کیے، دعا ہی کی، ان کے لیے خیر ہی مانگی۔ اور یہاں پر ایک واقعہ مجھے امام زین العابدین کا یاد آیا کہ ان کے پاس رات کے اندھیرے میں ایک مسافر آیا، تو انہوں نے اس کو گھر میں ٹھہرایا، مہمان نوازی کی، اور صبح وہ مسافر جب گھر سے نکلا حضرت امام زین العابدین کے، اور ذرا اتنے فاصلے پر چلا گیا کہ وہاں سے پکڑا نہ جائے، تو اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں انہی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے آپ کے بابا حسین کو شہید کیا۔ انہوں نے کہا میں پہچان تو میں پہلے ہی گیا تھا، لیکن وہ مہمانوں کے ساتھ سلوک کرنے والا تمہارا ظرف تھا، اور یہ مہمانوں کے ساتھ سلوک کرنے والا ہمارا ظرف ہے کہ مہمانوں کو بلا کر ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے۔ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی خصائل کی ہر خوبیاں پیدا فرمائیں، بہادری ہو، شجاعت ہو، تقویٰ ہو، زہد ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہو، انسانوں سے محبت ہو، حقوق العباد کی بات ہو، حقوق اللہ کی بات ہو۔ ایسا گھرانہ ہے جس کے اندر ہر خوبی موجود ہے۔ بے شک ہر خوبی پہ بات کرنے لگے تو ساری زندگیاں بیت جائیں، لیکن ان خوبیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بات کریں گے اس گھرانے کی بہادری و شجاعت کے حوالے سے کہ جس گھر کا سربراہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جیسا ہو، کہ جو فاتح خیبر ہو، تو اس کی اولاد کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی۔ جانتے ہیں مفتی صاحب سے، مفتی صاحب اس گھر کی بہادری و شجاعت کے تھوڑے سے ہمارے جو ایک روشن چراغ ہیں ہمارے سامنے چیزیں ہیں وہ ذرا آگاہ کیجیے ان سے۔ کائنات عالم کی بہادری اور شجاعت جو ہے نا، یہ ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جوانی کے ایام میں آئے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا۔ میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بچپن کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ کا نام جو حیدر ہے، اس حیدر نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کی عمر ابھی 6 ماہ کی تھی۔ فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ بیان فرماتی ہیں، اور سیرت تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جن کو حضور امی جی کہہ کے پکارا کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا علی 6 ماہ کی عمر ہے تقریباً، پنگوڑے میں لیٹا ہوا ہے، تو ایک سانپ آ گیا،
تو میرے بیٹے علی نے جو پنگوڑے میں لیٹا ہوا ہے، عمر ابھی 6 ماہ ہے، اس سانپ کو ایک ہاتھ سے پکڑا، دوسرا ہاتھ یوں کر کے اس کے انگلی منہ میں ڈالی اور یوں کھینچتے گئے کہ پورا سانپ جو تھا وہ چر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا حیدر ہے، حیدر کا معنی ہے چیر دینے والا، پھاڑ دینے والا۔ شیر کیا تو بات۔ جس کی بچپن میں یہ کیفیت ہو بہادری کی، اس کی جوانی کے عالم میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علی اسد اللہ الغالب، علی تو اللہ کا شیر ہے۔ کیا بات ہے۔ دنیا کا شیر جنگل سے نکل کر میدان میں آ جائے تو وہ سنبھالا نہیں جا سکتا، تو جو اللہ کا شیر ہے اس کے ساتھ مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ اہل بیت کی بہادری، ان کی عزتیں، ان کی رفعتیں یہ اتنی بلند و بالا ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جبریل امین بھی آ کر زمین پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عمر زمین پر گزار کر گئے ہیں اتنا عرصہ کھڑا ہو کر فضائل و مناقب بیان کرتا رہے تو یہ ختم نہیں ہوتے۔ بے شک۔ تو اہل بیت کی عظمتیں ہمیں خلفائے راشدین سے کیسے ملتی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے مدینہ شریف سے چل پڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج ادا فرمائے ہیں اور تمام حج کا سفر آپ نے پیدل کیا ہے، حالانکہ سواریاں آپ کے پاس موجود تھیں، اچھی اچھی سواریاں، اعلیٰ قسم کی سواریاں، پیدل تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارا قافلہ ہے، لوگ ہیں۔ لوگ درخواست پیش کرتے ہیں کہ سرکار مہربانی فرمائیں، آپ سواری پر سوار ہو جائیں، آپ کی وجہ سے باقی لوگ بھی پیدل چل رہے ہیں، جب آپ سواری پر سوار نہیں ہوں گے تو باقی لوگ بھی سوار نہیں ہوں گے، یہ آپ کے ادب کا آپ کے تقدس کا یہ عالم ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنا راستہ بدل لیتا ہوں، یہ ممکن نہیں کہ میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں اور سواری پہ سوار ہو جاؤں، یہ عاجزی ہے۔ عاجزین کی ساری۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے ساتھ رہے، باقی قافلے سے آپ نے اپنا راستہ تبدیل فرما لیا کہ باقی لوگ سواریوں پہ سوار ہو کر جائیں اور یہ پیدل ہی جائیں گے۔ رستے میں آپ بیمار ہو گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں بیمار ہو گئے اور بیت اللہ شریف کے قریب پہنچ چکے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے۔ احرام کی حالت میں جن لوگوں نے حج ادا فرمایا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی قید لگ جاتی ہے، کتنے قواعد و ضوابط انسان پر لاگو ہو جاتے ہیں، کتنی مشقت میں بندہ چلا جاتا ہے۔ احرام باندھا ہوا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی کیفیت اتنی بڑھ گئی کہ آپ اب پیدل چل کے بیت اللہ شریف پہنچ نہیں سکتے، رک گئے، خیمہ لگ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی احرام باندھا ہوا ہے۔ امام حسین پاک فرما رہے ہیں حضرت عثمان سے، ذو النورین سے، کہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ جاؤ کعبۃ اللہ کا طواف کرو، عمرہ کرو۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اے شہزادہ رسول، میں نے آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، آپ تو سرکار کے محبوب ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب کو چھوڑ کر میں کس طرح جا سکتا ہوں۔ کیا بات۔ لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف پیغام بھیج دیا کہ حسین پاک بیمار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پہنچنے میں کافی دن بیت گئے۔ حضرت عثمان غنی اسی طرح احرام کی حالت میں ہیں۔ کم و بیش 14 دن گزر جانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تمہیں اللہ رب العزت کی ذات کا واسطہ دیتا ہوں، چلے جاؤ بیت اللہ شریف جا کے طواف کر لو۔ تو سیدنا عثمان غنی ذو النورین کہتے ہیں کہ تم نے اب اللہ کا واسطہ پیش کر دیا ہے، اب میں نہیں ٹال سکتا۔ گئے بیت اللہ شریف، بس طواف کیا، طواف کرنے کے بعد فوراً واپس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ پہنچے۔ اہل بیت کا ادب اور تقدس۔ اس کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک معروف واقعہ ہے کہ جب زرد جرد بادشاہ کی بیٹی بھی کنیزوں میں، قیدی کنیزوں میں آئی، مال غنیمت تقسیم ہوا۔ مال غنیمت کی تقسیم میں وہ معاملہ اس طرح ہوا کہ
مجاہد لائن میں کھڑے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہیں اور نقد رقم تقسیم ہو رہی ہے مجاہدین میں، 500 درہم گن کے اپنے بیٹے عبداللہ کو دیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا حصہ ہے، وہ لے کے سائڈ پہ ہو گیا۔ ان کے پیچھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ان کے لیے حضرت عمر فاروق نے 1000 دینار گنے، 1000 دینار گن کے ان کے سامنے دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے کہ حضرت یہ نذرانہ ہے، قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ پاس کھڑے ہوئے تھے وہ رہ نہیں سکے، وہ کہنے لگے کہ بیٹے کو، آپ نے اپنے بیٹے کو تو 500 درہم دیے اور کہا یہ تیرا حصہ ہے، حسین پاک کو آپ نے 1000 دینار دیے اور کہا یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے، قبول فرما لیں۔ تو آپ نے جواباً فرمایا عبداللہ کو مخاطب کر کے اپنے بیٹے کو، کیا تیرا ابا اس کے ابے جیسا ہے؟ کیا تیری امی اس کی امی جیسی ہے؟ کیا تیری خالائیں اس کی خالائیں جیسی ہے؟ کیا تیرا نانا اس کے نانے جیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ عزتیں، یہ تاج، یہ جو کچھ بھی ہے، اتنے پیاری ہے، آپ نے واقعات بیان کیے ہیں، اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک چیز بڑی نمونہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ایشو بنا لیا جاتا ہے اور یہ کھڑا کر دیا کہ شاید صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں کوئی اختلافات ہے، کچھ نہیں تھے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایسے واقعات ہیں، سیرت بھری پڑی ہے، تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے واقعات سے، ایسی محبتوں سے کہ جو اہل بیت کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان تھی۔ ایک جو مشہور ہے کہ حضرت عثمان کے جب شہادت کا وقت آیا تو اس وقت جو گھر کے پہرے پہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو کھڑا کیا، اندازہ لگائیں آپ۔ بالکل ایسی بات ہے۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں تو اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سادات ہیں، تمام سادات سیدنا امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔ بالکل، کیونکہ باقی تو سارے سادات میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے، درجہ شہادت پا چکے تھے۔ بالکل، پوری دنیا کے سادات امام زین العابدین کی اولاد ہیں، بے شک۔ اور امام زین العابدین کی والدہ کا انتخاب سیدنا فاروق اعظم نے کیا ہے۔ دیکھیں، اندازہ لگائیں آپ۔ زرجرد کی بیٹی جب کنیزوں میں آئی، کنیزیں تقسیم ہونے لگیں، لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور دین اسلام نے ہمیں رشتہ کرنے کے معاملے میں کفر کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک، بادشاہ کی بیٹی ہے، لہٰذا بادشاہ کے بیٹے کو ملنی چاہیے۔ تو آپ نے اپنے ہی بیٹے عبداللہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ حسین کو بلا کر لے آؤ۔ عبداللہ ابن عمر گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لے آئے۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المومنین ہیں، ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، نیچے اترے، حسین کو فرمایا کہ آپ ممبر پہ بیٹھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس وقت وہاں موجود تھے، اور حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو خان، یہ ہے نا شہزادہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اب بادشاہ کی بیٹی آئی ہے، اس کا نکاح آپ اس شہزادے سے، حسین پاک سے کر دیں، اور امام زین العابدین کی والدہ کا انتخاب، رشتے کا انتخاب، جس کی آج پوری دنیا کے سادات جن کی اولاد ہیں، حضرت عمر فاروق نے کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، بڑا خوبصورت آپ نے یہ پوائنٹ بتایا۔ اچھا ناظرین، بڑھتے ہیں، فضائل پہ بات ہو رہی ہے تو ایک فضیلت جو من کنتو مولا فلی مولا ولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے کو دی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس خطبہ غدیر خم پہ بات کریں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب اس خطبہ کی اور وہ سارے واقعے کا پس منظر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ادا فرمانے کے بعد، سرکار کا ایک ہی حج ہے، پہلا حج بھی وہی تھا، آخری بھی وہی تھا، حج ادا فرمانے کے بعد مدینہ شریف کی طرف چل پڑے۔ جب مقام غدیر خم پر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، قافلہ رکا ہوا تھا، حکم دیا، فرمایا اونٹوں کے پالان جوڑ کر ممبر بنایا جائے۔ باقاعدہ کتب احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے، اونٹوں کے پالان جوڑ کر ممبر بنایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا علی ابن ابی طالب، جی سرکار، جی حضور حاضر ہوں، لبیک و صادق، فرمایا آؤ، ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ اب مشکات شریف باب المناقب کے یہ لفظ ہیں، تاجدار کائنات نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ بلند کر لیا، اور صرف ایک جملہ ہی یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہاتھ بلند کر کے علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ پھر کریم آقا نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں؟ بالکل، بے شک۔
صحابہ نے عرض کی کریم آقا کیوں نہیں؟ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ایمان کا بھی تم سے زیادہ مالک ہوں؟ عرض کی حضور کیوں نہیں؟ تب کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا ہوا ہے، تب حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو جب کریم آقا نے یہ ارشاد فرمایا تو سب سے پہلے مزے کی بات یہاں ہے، سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت علی کو مبارکبادی دی، فرمایا علی تم میرے بھی مولا ہو، سارے مومنین مردوں کے بھی مولا ہو، ساری مومنین عورتوں کے بھی مولا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی عظمتوں، رفعتوں اور ان کی شانوں سے قرآن مجید کے اندر بھی آیات اور واقعات بھری پڑی ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پیر سید میر علی شاہ صاحب جو کہ تحریک ختم نبوت اور تحریک پاکستان کے ایک نمایاں چمکتے ہوئے ستارے ہیں، بالکل، ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا، آپ سے مناظرہ ہونے لگا، مناظرہ شروع ہو گیا۔ دوران مناظرہ وہ عیسائی پادری کہتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے احسانات حضور کی امت پر بہت ہیں، آپ بھی سید ہیں۔ میرے علی شاہ صاحب فرمانے لگے کیوں نہیں، حضور کی امت پر اہل بیت کے احسانات بے شمار ہیں۔ تو وہ عیسائی پادری کہنے لگا کہ اس کے ساتھ اب دوسری طرف آ جائیں، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بلا شک و شبہ قرآن پاک ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ تو کہنے لگا عیسائی پادری کہ اگر قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو اہل بیت امام حسن اور امام حسین ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں مجھے دکھائیے۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرمانے لگے کہ پادری تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے قرآن آتا ہے، میں نے کافی سارا قرآن مجید زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پڑھو۔ اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر علی شاہ صاحب نے فرمایا رک جا، ٹھہر جا۔ فرمایا تو نے اعوذ باللہ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن مجید کی آیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد تم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب علم ریاضی کی روشنی میں علم الاعداد کے باب میں آ جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں 786۔ اب فرمایا تو نے امام حسن اور امام حسین کی بات کی ہے، امام حسین لفظ حسین کے عدد ہیں 210، ولادت ہے 4 ہجری، شہادت ہے 61 ہجری، شہادت کی جگہ ہے کربلا، لفظ کربلا کے عدد ہیں 261۔ اب امام حسن کی طرف آ جائیں، لفظ حسن کے عدد ہیں 200، شہادت ہے 50 ہجری۔ فرمایا ان سب کو جمع کرو، جب ان سب کو جمع کیا گیا تو 286 بنے۔ فرمایا قرآن مجید کی پہلی آیت نے دونوں شہزادوں کی ولادت، دونوں شہزادوں کی شہادت، امام حسین پاک کی شہادت کی جگہ اور یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ ہم آگے قرآن مجید پڑھیں گے تو ان کی زندگی کے بے شمار واقعات قرآن مجید کی آیات سے مل جائیں۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ ناظرین جب بات آ جائے حق و باطل کی تو وہاں پر حج جیسا رکن، اسلام کا اہم رکن، حضرت امام حسین نے اس کو چھوڑ کر اس کو عمرے میں تبدیل کیا۔ مفتی صاحب اس میں کیا فلسفہ تھا کہ حج جیسا ایک اہم رکن دین اسلام کا، اس کو چھوڑ کر اس کو عمرے میں تبدیل کیا، فلسفہ کیا تھا اور یہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی عظمت و شان تھی۔ حج جو ہے نا، حج یہ ایک تو ہر بندے پر فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پر، بالکل صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے، قرآن مجید میں یہ ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے ہر بندہ نہ طاقت رکھتا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، بالکل، کیونکہ حج کے لیے وقت مقرر ہے۔ جب بلاوا آتا ہے تب بھی جاتا ہے، جب بلاوا آتا ہے تب بھی جاتا ہے، بلاوا عمرے والے کو بھی آتا ہے جی، بے شک بے شک۔ لیکن حج اور عمرے میں یہ فرق ہے،
حج نے کعبۃ اللہ کو آباد نہیں کیا. صحیح. جو جملے میں اب بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ جملے شاید کسی اہل علم نے پہلے بولے ہوں. حج نے کعبۃ اللہ کو آباد نہیں کیا، کیونکہ حج کے 5 دن ہیں. جی. اگر حج کی وجہ سے کعبۃ اللہ آباد ہوتا تو کعبۃ اللہ میں صرف 5 دن رونق ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. اور حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا حکم ہوا ہے نا. ہاں جی، کعبۃ اللہ کو آباد کیا ہے عمرے نے. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، بڑی کیونکہ عمرہ ہے سارا سال. بڑی پیاری بات کی آپ نے. کعبۃ اللہ کو آباد کرنے کا سبب عمرہ ہے، اور عمرہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، ان کی شان کو بیان کرتا ہے. ان کی سبب سے حج کو عمرے میں تبدیل فرمایا گیا. تو علی وہ عظیم ہستی ہے، بلکہ میں تو یہاں میرا دماغ رک جاتا ہے. ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. لفظ علی کا بھی تو کوئی معنی ہے. بالکل. لفظ علی کا معنی ہے جہاں بلندیاں ختم ہو جائیں، جہاں پہ بلندیاں اپنے اختتام کو پہنچ جائیں، اس جگہ پہ لفظ علی ہوتا ہے. سبحان اللہ، بڑا خوبصورت. اور ناظرین، جو حج کو عمرے میں تبدیل کر لیا، فلسفہ یہ تھا کہ جب بات آ جائے حق و باطل کی تو تب ہم نے پہلے اس چیز کو نپٹانا ہے، اور جو حق و باطل کی جب بات آ جائے، حق کو واضح کرنا آپ کے لیے پرائمری ہو جاتا ہے، آپ کے لیے اولین ترجیح ہو جاتی ہے. اسی طرح بہادری و شجاعت کی ہم بات کر رہے تھے، تو بات ہماری، میں اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا خیبر کا دن، خیبر کا قلعہ جو فتح کیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. تو اس سے پہلے کئی روز تک جنگ چلتی رہی. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں کل میں پرچم دوں گا، سپہ سالاری دوں گا، تو وہ کل اس کے ہاتھ سے خیبر فتح بھی ہو جائے گا. وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں، خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اس حوالے سے بڑا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی سرداری کی خواہش نہیں کی، کبھی سپہ سالاری کی خواہش نہیں کی، سوائے اس رات کے جو خیبر میں کاٹی میں نے. اس رات میں نے خواہش کی کہ صبح مجھے پرچم مل جائے. لالچ یہ نہیں تھا کہ میرے ہاتھ سے خیبر فتح ہو جائے گا، لالچ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ بھی اللہ کے رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. لالچ صرف یہ تھا، دیگر صحابہ کرام نے بھی. لیکن اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد علم دیا تو علی الکرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں دیا. اسی طرح یہاں پر پروگرام جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو یہاں پر ایک میں بات کرنا چاہوں گا مفتی صاحب، کہ جو فلسفہ شہادت ہے اور فلسفہ کربلا ہے، یہ ہمارے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اصل میں ہم نے سیکھنا تو یہ ہے. ہم شہادت تو پڑھ لیتے ہیں، سارے حالات و واقعات سے ہم لوگ آگاہ ہو جاتے ہیں، لیکن مقصد جو تھا، جس کی خاطر اپنے بھانجے بھتیجے، اپنے بیٹے اور اپنے آپ کی قربانی دی، اپنی جو خواتین تھیں ان کی جو عزتوں کی قربانیاں دیں، ان سب کا مقصد کیا تھا، فلسفہ کیا تھا کہ گھر کو چھوڑ کے کربلا میں پہنچے اور دین کی خاطر پہنچے. آخر فلسفہ کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ حق کو حق ثابت کرنا حسین نے سکھایا ہے. کیا بات، کیا بات. حق کو حق ثابت کرنا یہ حسین نے سکھایا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خون حسین کی قسم، کربلا ہے دنیا کا نام، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ. اوہ کیا بات. آپ نے خیبر کی بات کی، تو جب کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، سرکار نے اپنا امامہ، اپنی پگڑی وہ حضرت علی کے سر پہ رکھی، اللہ، اپنی تلوار حضرت علی کے ہاتھ میں دی. پھر سرکار نے روانہ فرمایا. جب سرکار کا امامہ حضرت علی کے سر پہ ہے، سرکار کی تلوار حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہوا کیا کہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر حضرت علی نے اس کو ڈھال بنایا ہے. دروازے کو ڈھال بنا کے آگے بڑھتے رہے. فتح ہو گئی، دروازہ پھینک دیا. اگلے دن 40 صحابہ مل کر اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے جس کو حضرت علی نے ڈھال بنایا ہوا تھا، اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے. اور باقی تو ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں گی. آج آنے والی رات جو ہے یہ شب عاشور ہے. بالکل.
اس رات کے حوالے سے ایک بات، کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، جی سر، جامع ترمذی شریف کے اندر کتاب التفسیر میں سورۃ القدر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ نے، امام حاکم نے المستدرک میں، امام طبری نے اور بہت سی کتب احادیث اور کتب تفاسیر اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کے دیکھنے کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ خواب کیا تھا؟ کریم آقا فرماتے ہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے ممبر پر بنو امیہ کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل، جب اس خواب کی وجہ سے مجھے پریشانی لاحق ہوئی تو اس وقت اللہ پاک نے سورۃ الکوثر اور سورۃ القدر نازل فرمائی۔ ان صورتوں کے نازل ہونے سے میری پریشانی دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں جو روایات پڑھنے، سننے اور سنانے کو ملتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، وہ روایات اپنی جگہ پر بجا، لیکن امام ترمذی، امام حاکم اور امام طبری لکھتے ہیں کہ وقت گزرا، بنو امیہ کا دور حکومت شروع ہوا اور چلتے چلتے بنو امیہ کا دور حکومت ختم ہو گیا۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو حضرت ابو قاسم کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور حضرت ابو قاسم کی بات کرتے ہوئے امام زابی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، یہ مضبوط ہیں، گویا کہ یہ روایت مضبوط ہے۔ ابو قاسم کہتے ہیں کہ جب بنو امیہ کا دور حکومت ختم ہوا تو اس وقت ہم نے بنو امیہ کے پورے دور حکومت کو گنا تو وہ 1000 مہینہ بنتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور حضور کا خواب یہ تھا کہ حضور نے خواب میں بنو امیہ کو اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ ایک طرف تو کی ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر شب عاشور کی ایک رات، یہ بنو امیہ کے 1000 مہینوں سے افضل۔ ایک طرف تو یہ بات لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور دوسرا سرکار نے فرمایا سورۃ الکوثر بھی اسی وقت نازل کی گئی، انا اعطیناک الکوثر۔ میدان کربلا میں اگرچہ سب شہید ہو گئے سوائے امام زین العابدین کے، لیکن اس وقت دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو ہر آبادی میں سادات دکھائی دیں گے، یہ ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی نسلیں ختم کر دیں۔ ہاں جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑا خوبصورت آپ نے پوائنٹ بیان کیا، بڑا خوبصورت پوائنٹ بیان کیا کہ جو کربلا کی ایک رات تھی وہ آنے والے 1000 مہینوں سے بہتر تھی۔ اور میں ایک بہادری شجاعت کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو ہم لوگ اکثر اوقات یہ سمجھ لگتے ہیں کہ اہل بیت اور امام حسین بالکل مظلومیت میں شہید ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے جواں مردی سے، ہمت سے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، مظلومیت کی جان نہیں دی، بہادری سے اپنی جان سپرد کی اللہ تعالیٰ کے۔ وہاں پہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب بائیں طرف بڑھتے تو سارا ادھر کا جو ان کا ایک لشکر تھا وہ بکھر جاتا، بائیں طرف بڑھتے تو یہاں سے لشکر بکھر جاتا۔ اس طرح شہادت حضرت امام حسین نے لی ہے بہادری سے، جواں مردی سے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا خون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ان کی رگوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اہل بیت اخار کا مقام اور صحابہ اکرام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اسی عنوان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حذیفہ بخاری کو۔ اللہ نے کیا۔